خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، 11 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 2 آپریشنز کے دوران 8 خوارجی جہنم واصل۔ میران شاہ میں جھڑپ، سیکیورٹی فورسز نے 2 خوارج کو انجام تک پہنچایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں بھی 1 خارجی مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات، 9 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 21 زخمی ہوئے، 3 کی حالت تشویشناک۔ گوادن میں بھی دہشت گردوں کا کراچی جانے والی بس پر حملہ، بس سے اتار کر 6 افراد کو قتل کر دیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گرد حملے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا کہ دہشت گرد ملک کی ترقی اور صوبے کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سیکیورٹی فورسز ملک دشمن عناصر کے عزائم کو شب روز خاک میں ملا رہی ہے۔ lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crimes committed by miscreants. Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. پاکستان نے بلوچستان پر UN آزاد مبصرین کا بیان یک طرفہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان بولے، UN کو اپنے متضاد بیانات کو روکنا چاہیے۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں سے ملی بھگت ثابت ہو چکی۔ دہشت گردی کا بڑا ثبوت سول ہسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف بل پر بھی رد عمل، کہا بل پاک امریکہ تعلقات کا عکاس نہیں، بل 2 طرفہ تعلقات کا عکاس نہیں، ایک فرد کی جانب سے اٹھایا گیا اقدام ہے۔ جعفر ایکسپریس پھر ٹریک پر چڑھ گئی، بلوچستان کا ملک سے ٹرین رابطہ بحال۔ پشاور سے جعفر ایکسپریس کوئٹہ کے لیے روانہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے پشاور کینٹ اسٹیشن سے 280 مسافروں کو روانہ کیا۔ جعفر ایکسپریس 34 گھنٹے سفر کے بعد کل شام 5 بجے کوئٹہ پہنچے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ بولان ایکسپریس کو اب 2 روز کے بجائے ہفتہ بھر چلایا جائے گا۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ دہشت گرد نہیں چاہتے بلوچستان ترقی کرے، ہم بلوچستان میں امن اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سکھر میں اراکین پارلیمنٹ اور کارکنوں سے گفتگو، کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نوڈیرو ہاؤس پہنچ گئے، عید الفطر لاڑکانہ میں منائیں گے۔ IMF نے حکومت کی ایک اور بات مان لی، پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے۔ IMF کی ریل اسٹیٹ سیکٹر ٹرانزیکشنز پر دیگر ٹیکسز کی کمی کی مخالفت، حکومت نے بات نہ مانی تو اگلی قسط بھی نہیں ملے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بجٹ تفصیلات طے کرنے کے بعد بلایا جائے گا۔ اس سے قبل IMF نے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے فی یونٹ ریلیف دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ نئے مالی سال کا بجٹ IMF کی مشاورت کے بعد پیش کیا جائے گا۔ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا۔ دس از اے اسٹیپ ٹورڈز IMF's governing bodies meeting in May where they will approve our next tranche جو $1 بلین ہے، مگر $1 بلین ایک قرض ہے۔ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF پروگراموں سے معاشی استحکام آتا ہے لیکن قومیں ترقی نہیں کرتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو قرضوں سے نجات دلانے کا عزم، کہا ملک کو قرض سے نجات دلانے کے لیے جان لڑا دوں گا، جو استحکام ضروری تھا وہ آ چکا۔ IMF سے $1 ارب قرض ملے گا، یہ ہماری کمائی ہوئی رقم نہیں، دعا ہے IMF کا حالیہ پروگرام آخری پروگرام ہو۔ کروڑوں نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہیں، نوجوانوں کو جدید ترین تعلیم کے ذریعے ملک کا سرمایہ بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے، بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس۔
पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायज़ा। स्पेशल अफराद और बुजुर्ग तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात की मंजूरी। लीगल रिफॉर्म्स के लिए भी प्लान तलब। जिनसी जुराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स का क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का है, दूसरे ममालिक पैकेजिंग करके फ़ायदा उठा रहे हैं। मेडिकल के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। फीस की हद MBBS BDS प्रोग्राम्स के लिए होगी। हुकूमत का निजी मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस के लिए हद मुकर्रर करने का ऐलान। फैसला नायब वजीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी ने किया। हजार महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र, फर्जदान इस्लाम सरबा सजूद, नवाफल की अदायगी, गिड़ गिड़ा कर दुआएं। नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हिफाज और सामाइन को इनाम इकराम से नवाजा गया। दीन की सरबलंदी, मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ। को सलामती और इस्तेहकाम अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी फौज, हमारी पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, ए अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा जिन्होंने इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इसके दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शहादतों को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर। 27वीं शब पर लाखों मुसलमान रब के हुजूर सरबसजूद। मस्जिद अक्सा में भी हजारों अफराद ने नमाज तरावी अदा की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। शहादा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने के हवाले से बातचीत। जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग करवाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। 9 दिन से लापता 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। IG ने बाजियाबी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस्तफसार किया कि दोनों भाई इस्लामाबाद से कैसे निकले और कहाँ हैं, ये आपने देखना है। वजारत दिफा का जवाब आना अब ज़रूरी हो चुका है। लापता बेटों की वालिदा रोस्टम पर ज़ारों की तार रो पड़ी। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के गिर्द घेरा तंग। अरमगान बैनुल-अक़वामी फ्रॉड में मुलविस करार। FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। अरमगान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का भी इल्ज़ाम। कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके लूटा जाता था। कॉल सेंटर से हासिल रकम से महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदी गईं। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने अरमगान कुरैशी की 2.5 करोड़ मालियत की गाड़ी भी बरामद कर ली। FIA का अरमगान के असासों की मालूमात के लिए इंटरपोल से भी राबिता। फकीर अजम तो अमीर अरब में फकीर अजम। तेरे गुन और ये लब में तलब है तलब। तेरे गुन और ये लब में तलब है तलब। तो अता है अता तो कुजा मन कुजा। 365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहान रमज़ान के रंग बिखर गए। ज़ुहैब हसन की शानदार मेज़बानी। ईरान के सना खानों ने समा बांध दिया। डॉक्टर किबला अयास ने शब कदर की अहमियत पर रोशनी डाली। सिंध हुकूमत की तर्जुमान हीर सुहू और डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान डॉक्टर तालिबी भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा की ज़बरदस्त होस्टिंग। मजहबी स्कॉलर, सरवत अस्करी और सोशल मीडिया वर्कर सैयद फैसल ने भी जहान रमज़ान में शिरकत की। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में ईद शॉपिंग करने वालों का रश बढ़ने लगा। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी और खनकती चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी वालिदैन के हमरा मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ।
صدر ٹرمپ کا گاڑیوں کی درآمد پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان. آٹو انڈسٹری کے تحفظ کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فارماسوٹیکل انڈسٹری کی امریکہ واپسی کے لیے بھی ٹیرف لگائیں گے. ہوا سے بجلی بنانے کے منصوبے نقصان کے سوا کچھ نہیں. کوئلے کی کانوں کو دوبارہ کھولا جائے گا. ایلان مسک نے مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کا بھارت پر انتخابات میں مداخلت کا الزام. پارٹی کے رہنما پیئر پولیویئر نے دعویٰ کیا کہ بھارتی ایجنٹس نے 2022 میں کینیڈا کے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی. کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے مطابق بھارت کی مداخلت کے واضح ثبوت مل رہے ہیں. 2022 کے انتخابات میں بھی بھارتی ایجنٹ فنڈ ریزنگ اور منظم سازش میں ملوث رہے. مصر کے قریب بحیرہ احمر میں سیاحوں کی آبدوز ڈوب گئی. 6 افراد ہلاک. آبدوز میں 46 افراد سوار تھے. 29 کو ریسکیو کر لیا گیا. دیگر کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. ون ڈے سیریز سے قبل کیوی ٹیم کو بڑا جھٹکا. کپتان ٹام لیتھم انجری کا شکار. ون ڈے سیریز سے باہر. ٹام لیتھم نیٹ پریکٹس کے دوران دائیں ہاتھ پر گیند لگنے سے زخمی ہوئے تھے. پی سی بی نے بھی حارث راؤف اور عثمان خان کو نیوزی لینڈ میں رکنے کا کہہ دیا. ون ڈے اسکواڈ میں شامل. اور میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں بڑا اپ سیٹ ہو گیا. وائلڈ کارڈ سے ایونٹ میں انٹری کرنے والے الیگزینڈرا نے ایگا شویٹیک کو ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا.